آگے اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنو، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، لا تتخذوا نہ تم بناؤ الکافرین کافروں کو اولیاء دوست من دون المؤمنین مومنوں کے سوا۔ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، ایمان والوں کو چھوڑ کر کافروں کو دوست مت بناؤ۔ یہاں اولیاء سے مراد ہمراز بنانا ہے۔ اس آیت میں کافروں کو دوست بنانے کی ممانعت آ رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ ایمان والوں سے مخاطب ہیں کہ تمہارے ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ تم مومنوں سے دوستی رکھو گے، کافروں کو اپنا دوست نہیں بناؤ گے، ان کی صحبت اور رفاقت اختیار نہیں کرو گے، ان سے ہمدردی اور خیرخواہی نہیں کرو گے، ان سے محبت کے تعلقات استوار نہیں کرو گے، اور مومنوں کے خفیہ حالات ان کافروں سے بیان نہیں کرو گے۔ یہ مضمون اس سے پہلے آیت نمبر 139 میں بھی آ چکا ہے۔ یہ نفاق کی علامت ہے کہ اہل ایمان کو چھوڑ کر کافروں کے ساتھ دوستیاں کی جائیں، ان کو اپنا حمایتی، مددگار اور رازدار بنایا جائے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ان کو کیوں دوست نہیں بنایا جا سکتا؟ کن کو؟ کافروں کو کیوں دوست نہیں بنایا جا سکتا؟ وہ اس لیے کہ یہ کافر مومنوں کے نقصان میں کوئی کسر نہیں چھوڑیں گے، اور یہ وجہ بارہا قرآن میں بتائی جا چکی ہے۔ دوسری وجہ آگے ٹیکسٹ میں آ رہی ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں اتریدون، کیا تم چاہتے ہو، ان تجعلوا، کہ تم بناؤ، للہ اللہ کے لیے، علیکم اپنے خلاف، سلطان مبینہ، کوئی دلیل کھلم کھلا یا صریح۔ کیا تم چاہتے ہو کہ اپنے اوپر اللہ کا صریح الزام لو، یعنی تمہیں سزا دینے میں اس کی حجت تم پر پوری ہو جائے؟ یہ وہ دوسری وجہ ہے جس کی بنا پر اللہ سبحانہ تعالیٰ کافروں کو دوست بنانے سے منع کر رہے ہیں۔ اور وہ دوسری وجہ کیا ہے؟ کہ اللہ کو بھی حجت مل جائے گی تم کو سزا دینے کی۔ اگر کسی نے بھی کفار سے ایسی دوستی کی جس کا ذکر یہاں مل رہا ہے، تو اس نے خود ہی اپنے آپ کو سزا کا مستحق بنا دیا ہے۔ اس نے خود ہی اللہ کو حجت فراہم کی ہے کہ اللہ اس کو سزا دے، آخرت میں اس کا محاسبہ کرے اور اس سے پوچھے کہ تم نے ایسی دوستیاں کیوں کی۔ جب اللہ تعالیٰ یہ سوال پوچھے گا تو بھلا بتائیے کہ کون اس کا جواب دے سکتا ہے؟ کسی کے پاس بھی اس کا جواب نہیں ہوگا، پھر اللہ اس کو لازماً سزا دے گا۔ تو پہلی وجہ کہ یہ کفار تمہارے نقصان میں کوئی کسر نہیں چھوڑیں گے، اور دوسری وجہ کہ اللہ کو بھی حجت مل جائے گی تم کو سزا دینے کی۔ تو جو بھی کافروں سے ایسی دوستی رکھے گا، اس کا مطلب یہ ہوا کہ اللہ کے حضور وہ خود اپنے آپ کو سزا کا مستحق قرار دے رہا ہے۔ یہ حکم نہایت اہم اور جامع ہے، جس کا تعلق افراد سے بھی ہے اور حکومت سے بھی ہے، دنیا سے بھی ہے اور آخرت سے بھی ہے۔ جس طرح ایک مومن کو کسی کافر سے دوستی کا نقصان ہو سکتا ہے، اسی طرح اسلامی حکومت کو کفار حکومت سے دوستی رکھنے کا نقصان ہو سکتا ہے، اور اس کا تجربہ مسلم امہ کئی بار کر چکی ہے۔ منافقوں اور غداروں نے جو حکومت کے ذمہ دارانہ مناصب پر فائز تھے، انہوں نے مسلمانوں کی حکومتوں کو ڈبو دیا۔ جب منافق اور غدار قسم کے لوگ عہدوں پر فائز ہوئے تو انہوں نے مسلمانوں کی حکومتوں کو بڑا نقصان پہنچایا۔ تو یہ جو حکم ہے بڑا اہم ہے، نہایت جامع اور مختصر ہے۔ اس کا تعلق افراد سے بھی ہے، یعنی ایک فرد سے بھی ہے، اور اس کا تعلق حکومت سے بھی ہے۔ اس کا تعلق دنیا سے بھی ہے اور اس کا تعلق آخرت سے بھی ہے۔ ٹھیک ہے، یعنی دنیا کے نقصان سے بھی ہے اور آخرت کے نقصان سے بھی ہے۔ تو ایک مومن اگر کافر سے دوستی رکھے گا تو اس کو نقصان ہو سکتا ہے۔ بالکل اسی طرح سے اگر ایک اسلامک اسٹیٹ ایک نان مسلم اسٹیٹ سے دوستی رکھے گی، کافر حکومت سے دوستی رکھے گی، تو اس کو بھی نقصان ہو سکتا ہے، اور ایسا ماضی میں ہوتا رہا ہے۔ اسی لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ یہاں ایمان والوں سے مخاطب ہیں کہ تم
ان کفار سے دوستی نہیں رکھ سکتے. اور جیسا کہ میں نے آپ سے ذکر کیا کہ یہاں دوستی سے مراد عام دوستی نہیں. عام دوستی جیسے آپ کسی سے اچھے سے ملتے ہیں، اچھے سے بات کرتے ہیں، اچھے اخلاق کا مظاہرہ کرتے ہیں، یہاں وہ مراد نہیں ہے. یہاں کیا مراد ہے؟ ہم راز بنانا. ٹھیک ہے، اپنا راز کافروں کو دینا. تو اپنا راز کافروں کو نہیں دینا ہے، نہ انفرادی طور پر اور نہ حکومتی سطح پر، ورنہ یہ کافر تم کو نقصان دینے میں کوئی کسر نہیں چھوڑیں گے. اور پھر یہ کہ اللہ کو بھی حجت مل جائے گی تم کو سزا دینے کی. اللہ سزا کیوں دے گا؟ وہ اس لیے کہ اس کام سے اللہ تعالیٰ منع کر رہے ہیں. جس کام سے اللہ تعالیٰ منع کرے اس کو کرنا نافرمانی ہے، اور نافرمانی کرنے پر تو سزا ملے گی. تو بہت اہم آیت ہے جس میں دوستیوں پر بات ہو رہی ہے. ہم قرآن پاک میں بارہا اس کے بارے میں پڑھتے رہیں گے کہ اپنی دوستیوں کے بارے میں محتاط رہیں. مومن بندوں کے ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ وہ کافروں کو دوست نہیں بنائیں گے. اگر انہوں نے ایسا کیا تو اللہ کے نزدیک ایک واضح حجت وہ قائم کر لیں گے اور عذاب کے مستحق بن جائیں گے. پھر یہ کہ حدیث میں آتا ہے کہ دوست کے دین پر ہوتا ہے. اسے ابو داؤد نے روایت کیا ہے. لا محالہ انسان اپنے دوست کی صحبت کا اثر لیتا ہے، لا محالہ. ایک اور روایت آتی ہے اس بارے میں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نیک ساتھی اور برے ساتھی کی مثال ایسی ہے جیسے کستوری اٹھانے والا اور آگ کی بھٹی دھونکنے والا. یعنی ایک جو ہے وہ خوشبو بیچنے والا ہے اور ایک جو آگ کی بھٹی کو دھونکنے والا ہے، یعنی اس میں آگ لگانے والا ہے. پس کستوری اٹھانے والا یا تو تجھے کستوری عطیہ دے گا، یا تو خود اس سے خرید لے گا، یا یہ کہ کم از کم تو اس سے پاکیزہ خوشبو تو پا لے گا. یعنی اگر تمہارا دوست نیک ہے تو وہ بالکل خوشبو فروش کی طرح ہے، یا تو تمہیں وہ خوشبو تحفتاً دے گا تو تمہارے پاس وہ خوشبو پہنچ جائے گی، یا پھر ممکن ہے کہ تم اس سے خوشبو خود خرید لو، یا پھر تم جو اس کے پاس بیٹھو گے تو اس کے پاس بیٹھنے کی وجہ سے تمہارے کپڑوں میں، ہاتھوں میں خوشبو آ جائے گی. ایسا ہوتا ہے نا کہ کوئی ایسا کمرہ جہاں خوشبو کو پیک کرنے کا کام ہو رہا ہو، اگر آپ وہاں تھوڑی دیر بیٹھ جائیں تو آپ کے کپڑوں میں بھی اس کی خوشبو آ جاتی ہے. پھر فرمایا، اور بھٹی دھونکنے والا یا تو تیرے کپڑے جلا دے گا یا پھر تو اس سے بدبو ضرور پائے گا. جو بھٹی دھونکنے والا ہے یعنی اس میں آگ لگانے والا ہے، اس کے دھوئیں کی اسمیل یا تو تیرے کپڑوں میں آ جائے گی، یا پھر اس آگ سے اگر کوئی چنگاری اڑی اس نے تیرے کپڑوں پر لگ کر اسے جلا دینا ہے. کچھ بھی ممکن ہے. اسے بخاری نے روایت کیا ہے. اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ انسان لا محالہ اپنے دوست کا اثر لیتا ہے. اس لیے قرآن پاک میں اتنی زیادہ دوستیوں پر بات ہوئی ہے. تو نیک صحبت بہت بڑی نعمت ہے. انسان کو اس کی کوشش بھی کرنی چاہیے اور اس کے لیے دعا بھی کرنی چاہیے، اور اپنے آپ کو بری دوستیوں سے بچانا چاہیے. اب یہاں اس آیت میں بات تو کافرین کی ہو رہی ہے کہ ان سے دوستی نہیں رکھنی چاہیے، لیکن اس میں منافقین بھی شامل ہیں. کیوں؟ کیونکہ پچھلی آیات میں منافقین کا ہی ذکر ہے. اسی لیے آیتوں کے کانٹیکسٹ کی وجہ سے یہاں پر جو الکافرین کا لفظ آ رہا ہے اس میں منافقین بھی شامل ہیں. تو دو معنی آ جائیں گے کہ ہم کافروں سے بھی دوستی نہیں رکھ سکتے اور دوسرا منافقوں سے بھی دوستی نہیں رکھ سکتے. اور ایک اور وجہ بھی ہے جس کا ذکر قرآن پاک میں آتا ہے کہ کافر اور منافق انجام کے اعتبار سے ایک جیسے ہیں. تو جہاں تم ان دونوں کو دوست نہیں بنا سکتے وہاں ان کو اپنا راز بھی نہیں دے سکتے. تو ہم سب نے اپنی دوستیوں کے بارے میں محتاط رہنا ہے. یہ بات یاد رکھیے گا کہ ہر ہاتھ ملانے والا دوست نہیں ہوتا. اس بات کا خیال رکھنا ہے اپنے لیے بھی اور اپنی نسلوں کے لیے بھی. ایک اور اہم بات کہ انسان اپنے دوست سے پہچانا جاتا ہے. اس لیے جو بھی مائیں ہیں ان کو اپنے بچوں کے معاملے میں بھی بہت زیادہ احتیاط برتنے کی ضرورت ہے.
ہر ماں کو اپنے بچوں کے دوستوں اور ان کی فیملیز کے بارے میں پتہ ہونا چاہیے. پوری خبر رکھنا ضروری ہے، اور اس میں کوئی گناہ کی بات نہیں، اور آپ اس کو تجسس نہیں کہہ سکتے، بلکہ یہ تربیت کے لیے بہت ضروری ہے. پھر آگے اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان المنافقین، بے شک منافقین، فی الدرک الاسفل، سب سے نچلے درجے میں ہوں گے. یہاں جو لفظ آیا ہے الدرکی، اس کا روٹ ورڈ ہے دال را کاف، معنی گہرائی میں جانا، پانی میں اترنا. اسی سے ہی لفظ آپ ادراک پڑھتے ہیں اردو میں، اگر آپ نے سنا ہو ادراک کرنا. ادراک کہتے ہیں ڈیپ انڈرسٹینڈنگ کو، گہری سمجھ بوجھ کو. ادراک کہتے ہیں کسی بات کو گہرائی سے سمجھنا، ہر باریکی پر غور کرنا. اور پھر یہاں جو یہ لفظ آیا ہے اسفلی، اس کا روٹ ورڈ ہے سین فا لام، پست اور حقیر ہونے کو کہتے ہیں. ایک لفظ ہے اعلی، یہ لفظ اسفلا کی ضد ہے، سب سے نچلا درجہ جس کے بعد کوئی درجہ نہ ہو. من الناری، آگ کے. اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، بے شک منافقین سب سے نچلے درجے میں ہوں گے آگ کے. ولن، اور ہرگز نہیں، تجیدہ تم پاؤ گے، لہم ان کے لیے، نصیرن کوئی مددگار، تم ان کے لیے کوئی مددگار نہیں پاؤ گے. کل قیامت کے دن ان کی کسی قسم کی مدد نہیں کی جائے گی. جس طرح جنت کے بہت سے درجات ہیں، اسی طرح جہنم کے بھی بہت سے درجات ہیں، اور منافقین یا ان کے ساتھ دلی دوستی رکھنے والوں کا ٹھکانہ جہنم کا سب سے نچلا درجہ ہوگا، جہاں سب سے زیادہ عذاب ہوگا، اور یہ کافروں کے عذاب سے بھی زیادہ سخت ہوگا، کیونکہ کافر اپنے دین اور ایمان کے معاملے میں کسی کو دھوکہ نہیں دیتا. اگر وہ کافر ہے تو سب کو پتا ہے کہ وہ کافر ہے، جبکہ منافق کافروں اور مسلمانوں دونوں کو دھوکے میں رکھے ہوئے ہیں، اور ان دونوں سے وہ مفادات حاصل کرتا رہتا ہے یا پھر حاصل کرنے کی کوشش کرتا رہتا ہے. اس لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کو سب سے نچلے درجے میں رکھیں گے، سب سے زیادہ اس کو سزا دیں گے، کیونکہ یہ دھوکے باز ہے، یہ مفاد پرست ہے. جہنم کے بہت سے طبقات ہیں، اور جو طبقہ جتنا زیادہ نیچے ہے اس میں اتنا ہی زیادہ سخت عذاب ہے. اس بارے میں ایک روایت بھی آتی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بعض اوقات بندہ ایسی بات کہہ دیتا ہے جس کا اسے معلوم ہی نہیں ہوتا کہ اس میں کتنا بڑا گناہ ہے، اور اس کی وجہ سے وہ دوزخ میں مشرق اور مغرب کی دوری سے بھی زیادہ گہرائی میں جا گرتا ہے. اسے مسلم نے روایت کیا ہے. اب آپ اس حدیث سے اندازہ لگائیے کہ کتنی گہرائی ہے جہنم میں، اور جو جتنی گہرائی میں ہوگا اس کا عذاب اتنا ہی سخت ہوگا. جیسا کہ میں نے آپ سے بھی ذکر کیا کہ جہنم کے بھی بہت سے درجات ہیں، بالکل اسی طرح سے جیسے جنت کے درجات ہیں. جہنم کے درجات کے نام جو قرآن پاک میں آتے ہیں، ان میں سے ایک جہنم، یعنی خود جہنم بھی جہنم کا ایک درجہ ہے. پھر جہیم، جہیم کہتے ہیں بھڑکتی ہوئی آگ کا گڑھا. پھر اسی طرح سے ایک درجہ حطامہ ہے، حطامہ کہتے ہیں چکنا چور کر دینے والی، یعنی یہ ایسی جہنم ہے کہ جو انسان کو پیس دے گی. پھر اسی طرح سے ایک اور درجہ ہاویہ، ہاویہ کہتے ہیں گہری کھائی کو. پھر اسی طرح سے ایک اور درجہ سقر، سقر کہتے ہیں سخت جھلسا دینے والی، یعنی اس کی آگ ایسی ہوگی کہ جس میں انسان جھلس کر رہ جائے گا. پھر اسی طرح سے ایک اور درجہ سعیر، سعیر کا معنی ہوتا ہے دہکتی ہوئی آگ. پھر اسی طرح سے ایک اور درجہ زمہریرہ، زمہریرہ جہاں شدید سردی کا عذاب دیا جائے گا، وہاں اتنی ٹھنڈ ہوگی کہ انسان کو برف کی طرح جما دیا جائے گا اور پھر اسے چورا چورا کر دیا جائے گا.
پھر اسی طرح سے ایک اور درجہ لوا. لوا کہتے ہیں بھڑکتی آگ کی لپٹ، یعنی اتنے بڑے بڑے وہاں شعلے ہوں گے، اتنی بڑی بڑی آگ کی لپٹیں ہوں گی کہ انسان اس میں پورا ریپ ہو جائے گا. پھر اسی طرح سے ایک اور درجہ ویل. ویل کا معنی ہلاکت اور بربادی. یہ ہیں جہنم کے وہ درجات جس کا ذکر میں نے ابھی آپ کے سامنے کیا ہے. دنیا میں آپ اگر کسی گہری کھائی کو دیکھیں تو کچھ حصہ آپ جہنم کی گہرائی کو محسوس کر سکتے ہیں، لیکن پھر بھی صحیح معنوں میں اندازہ نہیں لگا سکتے. بالفرض اگر آپ کہیں ہل اسٹیشن پر گئے ہوں اور آپ نے کسی کھائی کو جھانک کر دیکھا ہو تو ایک گھبراہٹ جس پر طاری ہوتی ہے اور جس کو خوف آتا ہے اس گہری کھائی کو دیکھ کر، تو شاید ہم تھوڑا اندازہ لگا سکیں جہنم کی گہرائیوں کا، لیکن پھر بھی اس کا درست اندازہ نہیں لگایا جا سکتا. اور میں یہاں دنیا کی کھائی کی بات کر رہی ہوں، وہ دنیا کہ جس کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے عذاب کی جگہ نہیں بنایا. اس میں بھی اتنی بڑی بڑی کھائیاں ہیں کہ اگر اس میں انسان گر جائے تو شاید اس کی لاش کا کوئی ٹکڑا بھی نہ ملے. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ منافقین کو اتنا دردناک عذاب، اتنا گھٹیا عذاب کیوں دیا جائے گا؟ اتنے وہ نیچے جہنم میں کیوں پھینکے جائیں گے کہ جس کے بعد کوئی درجہ ہی نہیں ہے؟ اتنا سخت عذاب ان کو کیوں دیا جائے گا؟ اتنی سخت سزا ان کو کیوں دی جائے گی؟ وہ اس لیے کہ منافق جب دنیا میں تھا تو اس نے گھٹیا طرز عمل اپنائے رکھا، اللہ کو، اس کے دین کو بدنام کیا، مفاد پرستی کی، خواہشات کے لیے جیا، دنیا کا حریص بنا، دنیا کا فائدہ چاہا. اس کو دوسرے کی خوشی اور غم سے کوئی سروکار نہیں تھا، وہ صرف اپنے مفاد کا بندہ تھا. تو بہت ہی گھٹیا عمل کرنے والا تھا، اس لیے گھٹیا ترین عذاب اس کو دیا جائے گا. یہ دنیا میں بھی گھٹیا چیز پر راضی ہوا، آخرت میں بھی اللہ تعالیٰ اسے ایسے ہی انجام سے دوچار کرے گا. اس کے برعکس اگر آپ مومن بندے کو دیکھیں تو وہ اعلیٰ مقاصد کے لیے جیتا ہے اور اپنی آخرت کو تیار کرتا ہے. وہ مفاد پرست نہیں ہوتا، وہ نفس پرستی نہیں کرتا، وہ دنیاوی حرص اور فائدے کے لیے نہیں جیتا. مومن تو اعلیٰ مقاصد کے لیے جیتا ہے، اور اعلیٰ مقاصد میں سے سب سے ٹاپ لسٹڈ مقصد کیا ہے؟ اللہ کی رضا کو پانا. وہ اللہ کی رضا کو پانے کے لیے جیتا ہے. اور پھر دیگر بھی اعلیٰ مقاصد ہیں جس میں دین کو سیکھتا ہے، اس پر عمل کرتا ہے، دوسروں کو پہنچاتا ہے، دوسروں کا فائدہ کرتا ہے، وہ بے غرض ہوتا ہے، وہ نیکوکار ہوتا ہے. لیکن منافق اس کے بالکل برعکس ہوتا ہے. منافق اپنے لیے جیتا ہے. تو ایسے شخص کا دنیا میں بھی کوئی مددگار نہیں ہوگا، اور اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں؟ وَلَن تَجِدَ لَهُمْ نَصِيرًا، آخرت میں بھی اس کے لیے کوئی مددگار نہیں ہوگا. پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں إِلَّا الَّذِينَ، مگر وہ لوگ، تابو جنہوں نے توبہ کی، وَأَصْلَحُوا اور اصلاح کر لی، وَاعْتَصَمُوا بِاللَّهِ اور انہوں نے مضبوطی سے تھام لیا اللہ کو. وَاعْتَصَمُوا کا معنی ہوتا ہے کسی کے دامن سے وابستہ ہونا. وَاعْتَصَمُوا بِاللَّهِ یعنی اس نے اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لیا. وَأَخْلَصُوا اور خالص کر لیا، دِینَهُمْ لِلَّهِ اپنا دین اللہ کے لیے. دینہم سے مراد عبادت اور اطاعت ہے. تو اس نے اپنے دین کو اللہ کے لیے خالص کر لیا، خالصتاً صرف اور صرف اللہ کی عبادت کی، خالصتاً صرف اور صرف اللہ کی اطاعت کی. اگر کوئی شخص زندگی کے کچھ حصے میں اطاعت الہی کرے جبکہ کسی دوسرے حصے میں کسی دوسرے کی اطاعت کرے، یہ کہہ کر کہ آج کل تو رواج یہی ہے، یا خاندان والوں کی وجہ سے ایسا کرنا پڑتا ہے، یا پھر ریاکاری کے شوق کی بنا پر ایسا کرے، تو پھر وہ اللہ کے لیے خالص نہیں ہے. یہ سب چیزیں اخلاص کے منافی ہیں.
اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَأَخْلَصُوا دِينَهُمْ لِلَّهِ، ہاں البتہ جس نے اپنا دین اللہ کے لیے خالص کر لیا، صرف اور صرف اللہ کی عبادت کرتا ہے، اللہ پر ایمان لاتا ہے، اللہ ہی سے مانگتا ہے، فَأُولَٰئِکَ، تو یہی لوگ، مع المؤمنین، ساتھ مومنوں کے ہیں۔ جو بھی یہ چار کام کرے گا وہ ان کاموں کی وجہ سے منافقت سے نکل آئے گا، یعنی ابھی بھی منافقوں کے لیے توبہ اور اصلاح کا دروازہ کھلا ہے۔ سچی توبہ کرنے کے بعد ان کو معافی مل سکتی ہے، ابھی بھی ان کے لیے واپس آنے کا موقع باقی رکھا گیا ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَأُولَٰئِکَ مَعَ الْمُؤْمِنِينَ، تو یہی لوگ اب مومنوں کے ساتھ ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ وہ توبہ کر گئے، یعنی اپنی غلطی کا اعتراف کر گئے۔ کیوں؟ کیونکہ انہوں نے اصلاح کر لی، اپنے آپ کو ٹھیک کر لیا، انہوں نے اللہ کو مضبوطی سے تھام لیا، اللہ پر ایمان لے آیا اور طاغوت کو چھوڑ دیا، صرف اور صرف اللہ ہی کے ساتھ اپنے ایمان کو مضبوط کیا اور اللہ کے لیے اپنے دین کو خالص کر لیا۔ تو ایسے لوگ نجات پا جاتے ہیں، کس سے؟ منافقت سے۔ اگر وہ ان چاروں کاموں کو کر لیں تو ان چاروں کاموں کو کرنے کی وجہ سے ان کے اندر سے منافقت نکل جائے گی۔ تو اگر کوئی چاہتا ہے کہ اسے عذاب سے اور منافقت سے نجات مل جائے تو اسے یہ چار کام کرنے ہوں گے۔ اچھا، چاروں کے چاروں کرنے ہوں گے، کوئی ایک بھی نہیں چھوڑ سکتے۔ اور یہاں جو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَأُولَٰئِکَ مَعَ الْمُؤْمِنِينَ، کتنی بڑی تسلی ہے۔ اللہ تعالیٰ یہ بھی کہہ سکتے تھے کہ جو منافق ہو گیا سو ہو گیا، اب اس کی کوئی توبہ قبول نہیں ہوگی، اس کو اصلاح کرنے کا کوئی چانس نہیں ملے گا، وہ لازماً جہنم میں جائے گا۔ لیکن اللہ تعالیٰ کی آپ محبت دیکھیں اپنے بندوں کے ساتھ، الحمدللہ کہتا ہے معاف کر دوں گا اگر واقعی سچی توبہ کی ہے۔ اور سچی توبہ کیسے پتہ چلے گی؟ کہ بندہ اپنی اصلاح کرتا ہے، اپنے آپ کو کریکٹ کرتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اصلاح اور توبہ کا دروازہ کھلا رکھا۔ تو جس نے بھی منافقت سے توبہ کر کے اپنے اعمال کو درست کر لیا، دین اسلام پر مضبوطی سے جم گیا، اپنی ہمدردیاں اور وفاداریاں صرف اور صرف اللہ کے دین کے لیے وقف کر دیں اور اپنے آپ میں یہ چار اوصاف پیدا کر لیے، تو وہ آخرت کی سزا سے بچ جائے گا۔ اس کے سابقہ تمام گناہ اللہ تعالیٰ معاف کر دیں گے اور اسے مومنوں کی جماعت میں شامل کر دیں گے۔ پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَسَوْفَ، اور ان قریب، یؤتی اللہ، دے گا اللہ تعالیٰ یا عطا کرے گا اللہ تعالیٰ، المؤمنین، مومنوں کو، اجرا عظیما، اجر بہت بڑا۔ جو فائدے دنیاوی اعتبار سے یا دینی اعتبار سے یا اخروی اعتبار سے مومنوں کو حاصل ہوں گے وہ انہیں بھی حاصل ہوں گے۔ اسی لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَسَوْفَ يُؤْتِ اللَّهُ الْمُؤْمِنِينَ أَجْرًا عَظِيمًا۔ جو بھی اپنی غلطی سے پلٹ آتا ہے نا، اللہ تعالیٰ اس کو ایسا معاف کرتے ہیں، آپ دیکھیں اللہ کے نزدیک وہ ایسا ہو جاتا ہے جیسے وہ کبھی غلط تھا ہی نہیں، اور اللہ کے علاوہ ایسا کوئی بھی معاف نہیں کر سکتا۔ یہ صرف اللہ ہی ہیں جو ایسا معاف کریں گے۔ اور اب دیکھیے یہاں پر اللہ تعالیٰ اجرن عظیمہ کے لفظ استعمال کرتے ہیں، یعنی یہ تمہاری اجرت ہے۔ اجرت کب ملتی ہے؟ جب انسان کوئی کام کرے اور اس پر اس کی کوئی اجرت طے ہوئی ہوئی ہو، جیسے ہی وہ کام کر لیتا ہے اس کو اجرت مل جاتی ہے۔ لیکن جنت تو ہماری ساری زندگی عمل کرتے ہوئے بھی گزر جائے تو ہم حاصل نہیں کر سکتے۔ تو یہ سراسر اللہ کا احسان ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں اپنے فضل اور احسان سے نوازے گا، لیکن کہہ کیا رہا ہے کہ یہ تمہارے لیے اجرن عظیمہ ہے، یہ تمہاری اجرت ہے، یہ جو تم محنتیں کر کر کے آ رہے ہو، اتنے کام کر کر کے آ رہے ہو، یہ اس کی وجہ سے تمہیں دے رہا ہوں۔ حالانکہ یہ صرف اور صرف اپریسیشن کی وجہ سے کہا جا رہا ہے، مومن کو سراہا جا رہا ہے، مومن کی عزت افزائی میں کہا جا رہا ہے۔ آپ دیکھیے کہ یہاں جو منافقت کی بات ہوئی اور پھر اس منافقت کا ایک طرح سے علاج بتایا گیا اس آیت میں، ہم سے بھی غلطیاں ہو جاتی ہیں،
ہو جاتی ہیں، منافقتیں ہم سے بھی ہو جاتی ہیں. مثلا ہم نماز میں سستی کر جاتے ہیں تو کیا کرنا ہوگا؟ توبہ کرنی ہوگی، پھر اپنی اصلاح کرنی ہے، پھر اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھامنا ہے، پھر اپنے دین کو اللہ کے لیے خالص کرنا ہے. اور دین سے مراد کیا ہے؟ اپنی عبادت کو، اپنی اطاعت کو اللہ کے لیے خالص کرنا ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ کو 100% دینا ہے. پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں کیوں معاف نہیں کریں گے؟ اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے فَأُولَٰئِکَ مَعَ الْمُؤْمِنِينَ، جو بھی منافقتیں تم کر گئے اللہ اس کو معاف کر کے تمہیں مومنوں کی جماعت میں شامل کرے گا. اللہ تعالیٰ سے ہم سب کو یہ دعا کرنی چاہیے کہ جو بھی منافقتیں ہم کر چکے ہیں اللہ اپنے رحم و کرم سے اس کو معاف کر دے. جو نماز میں، اذکار میں، ذمہ داریوں میں ہم کوتاہیاں کر چکے ہیں اللہ تو ہماری ان غلطیوں کو معاف کر دے. تیرے سوا ہماری ان غلطیوں کو کوئی معاف بھی نہیں کر سکتا. ہم اپنی تمام غلطیوں کو قبول کرتے ہیں. اللہ کے سامنے ہم سب کو یہ کہنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہم اپنی ہر غلطی کو قبول کرتے ہیں، جو یاد ہیں اس کو بھی اور جو نہیں یاد ہیں اس کو بھی. پھر اپنا عمل بھی درست رکھیں ہم سب، کیونکہ اگر عمل درست نہ ہوا تو یہ توبہ کے ساتھ مذاق ہے، یہ سچی توبہ نہیں ہے. سچی توبہ لازمی طور پر عمل کو بدلتی ہے. یاد رکھیے گا یہ بات. اگر ہم نے واقعی سچی توبہ کی ہے تو ہمارا عمل لازمی بدلے گا.